our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, آج آپ لوگ اپنی اردو کتاب کے سبق نمبر 4 ایفائے عہد کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ایفائے عہد کو سمجھ لیتے ہیں. ایفائے عہد کا معنی ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا. ایفا مینز پورا کرنا، عہد مینز وعدہ. ایفائے عہد یہ مرکب الفاظ ہے تو جس کے معنی ہو گئے وعدہ پورا کرنا. یعنی جب ہم کسی سے کسی کام کا، کسی بات کا وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور وعدے کی اہمیت کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اجاگر کیا ہے وعدے کو پورا کر کے. تو خود جیسا کہ ایک بار میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامان کی نگرانی کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں جا رہے تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، آپ دیکھیے، بس میں ابھی آ رہا ہوں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چلے گئے اور نہ آ پائے کسی وجہ سے. کچھ ایسا اتفاق رہا ہوگا کہ اچانک کام پڑ گیا ہوگا تو وہ آنا مناسب نہ سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے اس سامان کی نگرانی کے لیے وہیں آپ 3 دن تک کھڑے رہ گئے. تو اس سے آپ وعدے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کہانی کے ذریعے سے، جو کہانی آگے پیش کی جا رہی ہے، اس کہانی کے ذریعے سے بھی آپ وعدے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سبق کے مصنف ہیں مولوی عبدالحلیم شرر. مولوی عبدالحلیم شرر یہ اردو کے مشہور تاریخی ناول نگار ہیں. ناول نگار کہتے ہیں افسانہ نگار، افسانہ لکھنے والے، کہانی لکھنے والے. اور تاریخی ناول نگار یعنی ایسی تاریخی ناول نگار ان کو کہتے ہیں جن کی کہانیاں سچی ہوتی ہے، جو تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں، جو گزرے ہوئے لمحات کو اپنی تحریر کے ذریعے سے روشن کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، لکھتے ہیں. تو اسے تاریخی ناول نگار کہتے ہیں. تو مولوی عبدالحلیم شرر یہ اردو کے مشہور تاریخی ناول نگار ہیں. انہوں نے بہت سے مضامین بھی لکھے ہیں. مضمون کی جمع مضامین، جو مقالات شرر اور مضامین شرر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. مقالہ کہتے ہیں تحریر کو. مقالہ سے بنا ہے مقالات. مقالہ واحد ہے، اس کی جمع مقالات. اب چونکہ یہ مقالات اور یہ مضامین شرر کے تھے تو مقالات کی نسبت اور مضامین کی نسبت شرر سے ہونے کی وجہ سے مقالات شرر اور مضامین شرر یہ لفظ ہوا، مرکب ہوا. تو مقالات شرر اور مضامین شرر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں. شرر کو اپنی زندگی میں لکھنوی تہذیب و تمدن، لکھنوی تہذیب و تمدن یعنی لکھنؤ کے طور طریقے کے گہرے مشاہدے کا خوب موقع ملا. مشاہدہ کہتے ہیں قریب سے دیکھنا. تو لکھنؤ کے طور طریقے کو قریب سے دیکھنے کا اچھا موقع ملا. انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب گزشتہ لکھنؤ بھی لکھی ہے. یعنی لکھنؤ میں جو ان کے جو اوقات گزارے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے گزشتہ لکھنؤ بھی لکھی ہے. تو آئیے کہانی کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہانی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، وعدے کی اہمیت کو کس طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سادہ دربار خلافت گرم تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کے طے ہو رہے تھے کہ ناگہاں ایک خوشرو نوجوان کو 2 اور خوبصورت نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین،
اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں مجھ سے جرم ہوا، میں نے ایک پتھر کھینچ کر کے مارا جس کی ضرب سے وہ مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے اعتراف ہے، لہٰذا اب قصاص کا عمل واجب ہو گیا اور اس کے عوض تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان پیراگراف میں سب سے پہلے جو الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دعویٰ کہتے ہیں مطالبہ، درخواست، اور خسرو یعنی خسرو کہتے ہیں خوبصورت، رو یعنی چہرہ، خسرو اچھے چہرے والا، ناگہاں کہتے ہیں اچانک، خلاصہ نچوڑ، جرم گناہ، ضرب کہتے ہیں چوٹ، اعتراف کرنا مان لینا، لہٰذا اس لیے، قصاص کہتے ہیں بدلہ، یہاں مراد سزائے موت جو شریعت کی روح سے قاتل کو دی جائے، یعنی اگر شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کا قتل کیا جائے گا یہ۔ اور عمل کہتے ہیں حکم، کام، عوض بدلہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دربار خلافت یہ گرم تھا، یعنی گرم کا مطلب دربار خلافت چل رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے معاملات پیش کر رہے تھے، فریادی اپنی اپنی فریادیں لے کر آ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ فیصلہ ہو رہا تھا، فریادیں سنی جا رہی تھیں، یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان کو دو خوبصورت نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے۔ یعنی دو فریادی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد پیش کی کہ اس سے ہمارا حق دلوائیے، تو کیونکہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں کا دعویٰ تو میں سن چکا ہوں، یہ جو دو پکڑ کر لائے دو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے بوڑھے باپ کو مار ڈالا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے ڈیفینس میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا، جو واقعہ پیش آیا تھا کہ کیسے کیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، وہ اونٹ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، باغ تھا، باغ میں آرام کرنے کی غرض سے وہی تھوڑا بیٹھ گئے پیڑ کے پاس اور انہیں نیند آ گئی اور سو گئے، اور اسی میں اس کا بوڑھا باپ آیا، دیکھا کہ اونٹ اس کا چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس نے ایک پتھر کھینچ کر مارا اور پتھر ایسا لگا کہ اونٹ مر گیا تھا۔ اور جب اونٹ مر گیا اور جب اٹھا بوکھلا کر دیکھا میرا اونٹ مرا ہوا ہے، تو اس کو بھی غصہ آیا اور اس نے اس کو بوڑھے کو بھی ایسا مارا کہ وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہی مسئلہ تھا، تو پورا واقعہ سنایا اور کہا ہاں مجھ سے گناہ ہوا، میں نے ایک پتھر کھینچ کر کے مارا جس کی چوٹ سے وہ مر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تجھے قبول ہے، تو اس لیے اب قصاص کا حکم عائد ہو رہا ہے، اب بدلے کا عمل واجب ہو گیا اور اس کے بدلے تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ آگے دیکھیے، نوجوان نے سر جھکا کے عرض کیا مجھے امام کے حکم اور شریعت اسلامیہ کے فتوے کے ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست ہے۔ ارشاد ہوا وہ کیا؟ میرا ایک چھوٹا بھائی نابالغ ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ بالغ ہو تو اس کے حوالے کر دو۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور
اس کا حال سوا میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس تک نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جاؤں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سر جھکا کے غور فرمایا اور پھر سر اٹھا کے ارشاد کیا، اچھا کون ضمانت کرتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا؟ فاروق اعظم کے ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا، حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، وہ میری ضمانت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو ذر تم ضمانت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن میں آ کر حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی کہ حضرت عمر فاروق بھی راضی ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان پیراگراف میں ورڈ میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نابالغ کہتے ہیں ناسمجھ، یعنی ابھی جو بچہ ہو، ناسمجھ ہو، نادان ہو، ہے نا، سمجھداری نہ ہو۔ ضمانت کہتے ہیں ذمہ داری، فتویٰ کہتے ہیں شرعی حکم۔ تکمیل قصاص کے لیے، تکمیل قصاص یہ بھی مرکب الفاظ ہیں۔ تکمیل کہتے ہیں پورا کرنا، قصاص کہتے ہیں بدلہ۔ تو قصاص کو پورا کرنے کے لیے، سزائے موت کی تعمیل کے لیے، ارشاد پر، کہنے پر۔ جلیل القدر کہتے ہیں نہایت معزز، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ وہ نوجوان جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ چونکہ تو نے قتل کیا ہے اس لیے قتل کا بدلہ قتل ہے اور اب قصاص کا حکم تم پر عائد ہوتا ہے، تو اس نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا کہ مجھے امام کے حکم اور شریعت اسلامیہ کے فتوے کو ماننے میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے مجھے، لیکن ایک بات کی درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے، اچھا بولو کیا؟ تو نوجوان بولا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، نابالغ ابھی ناسمجھ ہے، جس کے لیے ابو جان نے، والد مرحوم یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو جن کے لیے ابو جان نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور وہ میرے سپرد کیا تھا، سپرد کرنا حوالے کرنا، تو انہوں نے وہ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ بالغ ہو تو اس کے حوالے کر دوں، تھوڑا سمجھداری آ جائے تو اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوا میرے کے کسی کو معلوم نہیں، یعنی میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ سونا کہاں ہے، کیسے ہے، اس بات کو کوئی نہیں جانتا، ایک راز ہے۔ اگر وہ سونا اس تک نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، امانت کے طور پہ ابو نے مجھے دی کہ یہ میرا بھائی جو ہے جب وہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو میں اس امانت کو اس کے حوالے کر دوں، اور اگر میں نے امانت کو نہیں لوٹایا تو یہ خیانت ہوگی اور قیامت کے دن مجھ سے اللہ تعالیٰ باس پوچھ کرے گا، پوچھ تاچھ ہوگی، تو اس کا ذمہ دار میں ہی بنوں گا۔ اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، یعنی کسی کی ذمہ داری پر کوئی گارنٹی میری لے لے، ذمہ داری لے لے تو مجھے چھوڑ دیا جائے اور 3 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں سر جھکا کے غور فرمایا، پہلے سوچا اور پھر سر اٹھا کے ارشاد کیا، یعنی فرمایا کہ اچھا کون ضمانت کرتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اچھا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ تیری ضمانت کرے گا کون، اور کیا گارنٹی کہ تو 3 دن کے بعد چلا آئے گا؟ اس کا ضامن کون بنے گا، اس کا ذمہ دار کون بنے گا، کون ضمانت کرتا ہے؟ فاروق اعظم کے ارشاد پر یعنی کہنے پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا، حاضرین مجلس یعنی جو دربار میں موجود لوگ تھے ان سب کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ وہ میری ضمانت کریں گے۔ اس نوجوان نے پوری مجلس جو تھی
دربار میں سب پر سرسری نظر ڈالی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری ضمانت کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو ذر تم ضمانت کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بے شک میں ضمانت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن میں آ کر حاضر ہو جائے گا، ایک گارنٹی میں لیتا ہوں، ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ 3 دن میں حاضر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی معزز اور نہایت ہی معزز اور بڑی شان والے بڑے مرتبے والے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیے گا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان کا کیا رویہ تھا، کس طریقے کی زندگی یہ گزارتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے فروغ میں ان کا کتنا نمایاں کردار رہا، ان سب کے بارے میں آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پڑھیں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ بہت ہی نہایت ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ اور یہ ضمانت کسی ایسے ویسے کی نہیں تھی، حضرت ابو ذر غفاری کی تھی، جن کی عزت ہر کسی کے دل میں تھی، جن کی عظمت ہر کسی کے دل میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خوش ہو گئے اور وہ دونوں مدعی جو تھے وہ بھی خوش ہو گئے، اپنی خوشی کو ظاہر کیا اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، اب تیسرا دن تھا، حضرت فاروق اعظم کا دربار بدستور قائم ہوا، تمام صحابہ کرام جمع ہوئے، وہ دونوں نوعمر مدعی بھی آئے، حضرت ابو ذر بھی تشریف لائے اور مجرم کا انتظار کیا جانے لگا۔ اب وقت گزرتا جاتا ہے اور اس کا پتہ نہیں، صحابہ میں ابو ذر کی نسبت تشویش پیدا ہو چلی ہے۔ دونوں مدعیوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر 3 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی، حضرت عمر فاروق سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ میں ہول پڑ گئی، بعض آپ دیدہ ہو گئے اور بعض کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجبور ہو کے لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خوں بہا قبول کر لو۔ انہوں نے قطعی انکار کر دیا کہ ہم تو خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نوجوان نمودار ہوا، مگر اس حالت سے کہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، خندہ جبینی سے سلام کیا اور عرض کیا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا ہے اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی، اب آپ جو خدا اور رسول کا حکم ہو بجا لائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ورڈ میننگ دیکھ لیجئے۔ تشویش کہتے ہیں پریشانی، بدستور قائم ہونا، بدستور یعنی دستور کے مطابق، ثابت قدمی اپنی بات پر قائم رہنا، عدالت کہتے ہیں انصاف کو۔ عدالت فاروقی جوش میں آئی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں انصاف کا جذبہ جوش میں آیا۔ متقاضی کہتے ہیں تقاضا کرنے والا۔ شریعت اسلامی متقاضی ہوگی یعنی شریعت اسلامی کا تقاضا ہوگا۔ بعض لوگ آپ دیدہ ہونا، آنکھوں کا نم ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ خوں بہا کہتے ہیں عورت جو مقتول کے وارث قاتل سے اپنی رضامندی سے لیں تاکہ سزائے موت منسوخ ہو جائے، جسے دیت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ رقم متعین کر لیں کہ اتنا دے دیں تو پھر اس کی جان بچ جائے گی،
اسی کو دیت کہتے ہیں۔ اگر رضامندی سے کوئی قتل کے بدلے خون کے بدلے خون نہ لے بلکہ پیسہ لے لے تو اسے دیت کہتے ہیں۔ خندہ جبینی سے مسکراتے ہوئے، ضامن کہتے ہیں ضمانت دینے والا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں بتایا گیا ہے کہ تیسرا دن تھا، وہ شخص تو چلا گیا تھا 3 دن کی ضمانت پر، اور تیسرا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دربار بدستور قائم ہوا، دستور کے مطابق جس طریقے سے دربار لگتا تھا اس طریقے سے دربار لگا۔ تمام صحابہ کرام اکٹھا ہوئے۔ وہ دونوں نوعمر مدعی دعوے دار، دعویٰ پیش کرنے والے، وہ بھی آئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ اب مجرم کا انتظار کیا جانے لگا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، اور تمام صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان سے متعلق تشویش پیدا ہو چلی، فکر مندی، پریشانی، یعنی ہر کوئی فکر مند پریشان ہونے لگا کہ اگر وہ نہیں آئے گا تب تو حضرت ابوذر کا قتل ہو جائے گا۔ دونوں مدعیوں نے آگے بڑھ کر کہا ہے ابوذر ہمارا مجرم کہاں ہے؟ اور اس پر دونوں مدعی جو تھے، دعوے دار جو تھے، انہوں نے بھی بڑھ کر کہا کہ ابوذر جس کی ضمانت تو نے لے رکھی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ گنہگار کہاں ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی سے جواب دیا۔ ثابت قدمی یعنی اپنی بات پر قائم رہنا، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو ثابت قدمی سے جواب دیا کہ اگر 3 دن پورے طور سے گزر گئے اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ جو میں نے ذمہ داری لے رکھی ہے میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا، چونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، ایک عہد ایک پیمان ہو چکا ہے، تو میں اس سے بالکل قطعی طور پر نہیں پھروں گا۔ تو عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی، یعنی چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ نہایت ہی عادل خلیفہ تھے، انصاف پسند تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انصاف کا جذبہ جوش میں آ گیا اور سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو ابوذر کی نسبت، ابوذر کے تعلق سے وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی، یعنی جو تقاضا شریعت اسلامیہ قتل کے بدل میں قتل کا کر رہی ہے وہ حضرت ابوذر چونکہ یہ ضامن ہیں اس شخص کے، تو ان کے ساتھ وہی ہوگا۔ اگر اس شخص نہ آیا تو پھر ان کی گردن اڑا دی جائے گی، ان کا قتل ہوگا۔ یہ سنتے ہی صحابہ میں ہول پڑ گئی، یعنی خوف طاری ہو گیا۔ بعض تو آپ دیدہ ہو گئے، بعض لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، حضرت ابوذر غفاری بھی تو ہر شخص کے چہتے تھے، ہر شخص کے دلوں میں آپ کی عظمت، آپ کی عزت تھی، آپ کا اپنا ایک رعب تھا، آپ کا اپنا ایک دبدبہ تھا، اور آپ نے دین اسلام کے لیے نہ جانے کتنے ظلم سہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور پوری لگن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دیا، اور آپ کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، سمجھایا اور جو تعلیم دی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے جلیل القدر صحابی کی محبت، عظمت، عزت کیوں کرنا ہو۔ سارے لوگوں میں اکثر رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، مجبور ہو کے لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا، یعنی جب یہ سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وارننگ کہ ابوذر کا قتل ہوگا اگر وہ شخص نہ آیا، تو مجبور ہو کر مدعیوں سے سب نے کہنا شروع کیا کہ تم خوب بہا کیوں نہیں لے لیتے، قتل کے بدلے قتل تو ضروری نہیں، کیوں نہیں اس کے بدلے رقم لے لیتے،
کچھ پیسہ لے لیتے، جتنا تم کہتے اتنا لے لیتے، دے دیا جاتا۔ انہوں نے قطعی انکار کر دیا، قطعی یعنی پورے طریقے سے دونوں نوجوانوں نے انکار کر دیا، بولے کہ نہیں، ہمیں خون کا بدلہ خون ہی چاہیے، ہمارے والد کا قتل ہوا ہے، ہم بھی قتل کریں گے، ہم پیسوں کی صورت میں اس بدلے کو نہیں چکائیں گے، ہمارے دل کو ٹھنڈک تبھی پہنچے گی جب اس شخص کا بھی قتل ہوگا۔ غرض لوگ اسی پر پریشان تھے کہ اچانک وہ مجرم نوجوان نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس کی حالت تھی ایسی تھی کہ وہ پسینے میں لت پت تھا، ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی سانس پھول رہی تھی، یعنی وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ آتے ہی حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا اور خندہ جبینی یعنی مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ واہ ارے کیا لوگ تھے، کیا وعدے کو نبھانے والے لوگ تھے، زبان دے دیے۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے یار چھوڑو، کہاں ہم کو دیکھ رہے ہیں، بچ گئے، نکل جاؤ۔ اب کہاں ہم کو پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا گھر کہاں ہے۔ لیکن کمال کے لوگ تھے واقعی۔ مسکراتے ہوئے سلام کیا اور فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیا ہے، سپرد کرنا، حوالے کرنا، اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی، یعنی جو سونا دفن ہوا تھا، جو سونا میں نے دفن کیا تھا، چھپا کر رکھا تھا، ماموں کو بتا دیا ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کو دے دینا۔ اب آپ جو خدا اور رسول کا حکم ہے ہو اسے بجا لائیں، اب آپ کو پورا اختیار ہے۔ بس مجھے یہی پریشانی تھی، ایک ٹینشن تھا، ایک فکر تھی کہ اگر میں قتل کر دیا گیا اور سونے کا کسی کو علم ہی نہ رہا تو سونا کسی کام کا نہیں رہ جائے گا اور امانت میں خیانت بھی ہو جائے گی، اللہ کے یہاں میری باز پوچھ ہوگی۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور نہ آج سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر اور سب کو چھوڑ کر اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا، اور اس کے بشر نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت کر لی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی اپنی پہچان کیا ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا، کبھی میں نے آج تک اس کو دیکھا ہی نہ تھا، مگر پورے حاضرین مجلس میں، پورے مجمع میں اس نے ڈائریکٹ مجھے اپنا ضامن بنایا، اپنا ذمہ دار بنایا، تو کچھ سوچ کر بنایا ہوگا، کچھ یقین کے ساتھ بنایا ہوگا، کچھ عزم حوصلے کے ساتھ بنایا ہوگا، کچھ آس اور امید کے ساتھ اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا ہوگا۔ تو اب مجھے انکار کرنا محبت کے خلاف معلوم ہوا، مروت کے خلاف معلوم ہوا کہ ایک شخص مجھے اپنا ذمہ دار بنا رہا ہے تو کچھ سمجھ کر بنا رہا ہے، اور میں اگر انکار کر دوں تو وہ چور چور ہو جائے گا، یہ تو فطرت اور محبت کے خلاف ہے۔ اس کے بشرے نے یقین دلایا، یعنی اس کی بات چیت سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ شخص اپنے وعدے میں سچا ہوگا، اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنے عہد کو پورا کرے گا، تو میں نے اس کی ضمانت کر لی۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا، غیر معمولی بہت زیادہ، کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ اس نوجوان کے آنے کی وجہ سے، اس نوجوان کے وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے پورے مجمع میں لوگوں کے اندر
بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا تھا، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لوگوں کو حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس حیرت اور اس خوشی پر دونوں مدعی یعنی جو دعویٰ کرنے والے تھے، جو فریادی تھے، ان نوجوانوں نے بھی بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، ہم نے بھی اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ اور سب طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا۔ مسرت کہتے ہیں خوشی، نعرہ کہتے ہیں بلند آواز۔ اور حضرت عمر فاروق کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خوب بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی نیک نفسی کے ساتھ بھی فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالص خدا کے خوشنودی کے لیے معاف کر چکے ہیں، لہذا ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ لیں گے۔ غرض اس عجیب و غریب ایفائے عہد کا واقعہ اس خوشی و مسرت پر ختم ہوا۔ جیسے ہی دونوں مدعی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے بھی اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے، تو سب طرف سے ایک بلند نعرہ، ایک خوشی کا نعرہ بلند ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی خوشی سے چمکنے لگا۔ نعرہ بلند ہونا خوشی سے، یعنی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ بھی شور کرنے لگتے ہو نا، اچانک کلاس میں ابھی کوئی کلیپنگ وغیرہ، تالیاں بجانے لگتے ہو، یہ سب ہوتا ہے نا، ایسے ہی سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور خوشی میں چلا اٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی خوشی سے چمکنے لگا۔ فرمایا کہ تم دونوں کو بیت المال سے میں رقم دے دوں گا، جو خوب بہا ہے اس کی رقم میں بیت المال سے ادا کر دوں گا، اور تم اس رقم کے ذریعے سے اپنی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ہم نے جو اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، اس مجمع کی خوشی کے لیے نہیں، یا ابو ذر کی محبت میں نہیں، بلکہ ہم نے اس خون کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کیا ہے، اس لیے ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور ہم نہ لیں گے۔ غرض اس عجیب و غریب ایفائے عہد کا واقعہ اس خوشی و مسرت پر ختم ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اندازہ لگائیے آپ کہ یہ سچویشن اگر ہم اور آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہم کسی کی ضمانت لینے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کوئی ڈائریکٹ اگر ہمیں اپنا ضامن بنائے تو کیا ہم اس کی ضمانت لے لیں گے اگر وہ اس طریقے کی سزا کا مستحق ہو یا اس طریقے کا گناہ گار ہو؟ ہرگز نہیں۔ لینا چاہیے لیکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، جس کی نہ کوئی پہچان، جس کو نہ کبھی دیکھا گیا، کس دل سے اس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی ہوگی؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں، وعدے کی پاسداری، مروت اور محبت۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ضمانت نہ لیتے تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا نوجوان کا کہ اسلام میں محبت نام کی چیز ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو ہر جگہ اجنبی محسوس کرتا، اسلام سے اس کی دلچسپی بجائے بڑھنے کے کمزور ہوتی، کم ہو جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی سے بھی وعدہ کریں، کسی طریقے کا وعدہ کریں، اگر زبان دے دیے ہیں تو ہم اپنی زبان پر کھرے اترے، باتوں سے منہ نہ پھیرے، وعدہ خلافی نہ کریں، اور وعدہ خلافی کرنے والوں کو ہی تو منافق کہا گیا ہے۔
نفاق کرنے والا منافق، اس کی پہچان میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں، ابھی تو آپ لوگ بچے ہیں خیر اتنا، بہرحال اس کو بھی کیئر کیجیے گا، کلاس میں ہوتا ہے نا، ہوم ورک دیا جاتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ سر مہمان آ گئے تھے، سر میت میں گئے تھے، سر شادی تھی، کہتے ہیں نا، یہ تو ٹوٹل سب جھوٹ ہوتا ہے، وہ تو سر کو پتہ ہوتا ہے اچھے سے، چونکہ سر بھی پڑھ کر پڑھا رہے ہیں، ساری سچویشن سے، سارے حالات سے اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ اوائڈ کرتے ہیں، یہ ان کی شفقت ہوتی ہے، ان کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کب کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ سر بس جس دن اسٹک پڑھنی ہوتی ہے سر کل، اللہ کی قسم کل کر کے ضرور لائیں گے، یہ بھی کہتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ تو یہ بھی کہتے ہیں، قسم بھی کھا لیتے ہیں، اور کل آتا ہے تو کل آتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، صرف مار کھانے، وہاں جان جانے کی نوبت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 اسٹک لگے گی بس، اور وہ آتے ہی نہیں، ایبسنٹ ہو جاتے ہیں، یا آتے ہیں تو سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، اپنے اوپر بھی نفرت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، اور ملامت کیوں نہ کرے؟ کیونکہ شیطان حاوی ہوتا ہے، انہوں نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن وعدے کی پاسداری نہیں کیے، وعدے کو پورا نہیں کیے۔ تو آپ لوگ اکثر بہت سارے ایسے وعدے کرتے رہتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، امی ابو اپی بھائی بہن اپنے ٹیچر سب سے کرتے ہیں، لیکن وعدہ پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جا رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، وعدے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور میرے خیال سے یہ کہانی کافی ہے وعدے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو آئیے آج سے ہم اور آپ سبھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی سے وعدہ کریں گے تو انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اس وعدے کو پورا کرنے میں اگر کہیں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی تو پیشگی معذرت طلب کریں گے، پہلے سے اطلاع دیں گے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ امید ہے چیپٹر کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس چیپٹر کے ذریعے سے جو بتایا گیا ہے، اس چیپٹر کا جو نچوڑ ہے ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، وہ بھی آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس چیپٹر میں مشکل الفاظ جو ہیں، ان الفاظ کی میننگ کو اچھے سے ذہن نشین کیجئے۔ جب تک الفاظ کی میننگ ذہن نشین نہیں کریں گے، ذہن میں نہیں بیٹھائیں گے، تب تک کوئی بھی زبان آپ نہیں سیکھ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو بھی ذہن میں بٹھائیے، اور جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ اس سبق کے ذریعے سے جو آپ کو سیکھ ملی ہے اسے آپ سب اپنی عملی زندگی میں بھی لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تھینک یو، والسلام